بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور روایت کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سنارن رہتی تھی جس کے صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک روز جب سنارن کنویں پہ پانی بھرنے گئی تو اس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ سنارن لڑکے کو کنویں کے قریب بٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ کنویں کے دوسری طرف ایک کمہار رہتا تھا جس کی بھٹی اس وقت خوب دہک رہی تھی۔ لڑکا کھیلتے کھیلتے اس طرف نکل گیا۔ سنارن جب پانی بھر چکی تو کنویں کے قریب لڑکے کو نہ پا کر خیال کیا کہ لڑکا گھر چلا گیا ہوگا۔ واپس گھر پہنچی تو گھر پر بھی لڑکا موجود نہ تھا۔ آخر ماں تھی بہت پریشان ہوئی اور روتی پیٹتی اپنے لخت جگر کی تلاش میں دوبارہ گھر سے نکلی۔ کنویں کے قریب آئی، جگہ جگہ ڈھونڈا، سرگردان و پریشان پھرتی رہی، ہر ایک سے پوچھا مگر کوئی سراغ نہ ملا، کہیں پتہ نہ چلا۔ اسی طرح شام ہو گئی۔ یکایک شور ہوا کہ سنارن کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر کر جل گیا ہے۔ یہ سن کر اسے انتہائی صدمہ ہوا اور اس قدر روئی کہ غش آ گیا۔ عالم غشی میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک معصومہ نورانی چہرہ نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ غم نہ کر، تیرا لڑکا بہت جلد تجھے ملے گا۔ تو نیت کر لے اگر میرا لڑکا صحیح و سالم بھٹی سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آئے تو میں جناب سیدہ علیہ السلام کی کہانی سنوں گی۔ سنارن نے فوراً عالم غشی میں ہی نیت کر کے منت مان لی۔ جب آنکھ کھلی تو واقعی سنارن نے دیکھا کہ لڑکا خدا کے فضل و کرم سے ہنستا کھیلتا زندہ سلامت چلا آ رہا ہے اور اعجاز جناب سیدہ سے اس کے جسم پہ آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ لباس بدن بھی محفوظ رہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہنوں پڑھو درود محمد کے نام پر، صدقہ ہو آل پاک رسول انعام پر۔ سنارن بچے کو لے کر خوشی خوشی بازار گئی، 2 پیسے کی شیرنی لی اور پڑوسیوں سے کہا میری مراد پوری ہوئی، میرے گھر چل کر جناب سیدہ کی کہانی سنا دو اگر کسی کو یاد ہو۔ 6-7 گھر پھری لیکن ہر ایک نے یہی کہا کہ نہ ہمیں کہانی یاد ہے اور نہ اتنی فرصت کہ ان فضول باتوں کی طرف توجہ دیں۔ سنارن سب سے مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل دی۔ کچھ دور چل کر وہی نقاب پوش معصومہ نظر آئیں اور فرمایا اے خاتون مت رو، چادر بچھا کر بیٹھ جا، میں کہانی کہتی ہوں تو سن۔ پھر آپ نے فرمایا شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ یہودی جناب رسول خدا کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میری لڑکی کی شادی ہے، آپ اجازت دیں تو میں شرف پاؤں کہ جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کے مالک حضرت علی ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں تو جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کے مالک خود جناب سیدہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جناب سیدہ کے دروازے پہ آواز دی اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جناب امیر علیہ السلام سے اجازت لے لو تو چلوں۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول خدا اور شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سب نے آپ ہی کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدہ یہ سن کر متفکر ہوئیں۔ اتنے میں جناب رسول خدا خود تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ نے فرمایا بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ نے فرمایا بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ نے عرض کیا بابا جان آپ کی سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پیوند لگے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرضی معبود۔ چنانچہ جناب سیدہ جانے کو تیار ہو گئیں۔ اپنی ڈیوڑی تک نہ پہنچی تھی کہ حوران جنت آسمان سے نازل ہوئیں اور جناب سیدہ کو لباس فاخرہ پہنایا، کچھ حوریں دائیں اور کچھ بائیں، کچھ آگے اور کچھ پیچھے۔ اس شان سے جناب سیدہ کی سواری یہودی کے مکان پہ پہنچی۔ جو ہی آپ یہودی کے مکان پہ پہنچی تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ شان و وقار دیکھ کر تمام یہود عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا تو معلوم ہوا کہ روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ جناب سیدہ کو دیکھ کے بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیے ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد فوراً آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا اے میرے معبود میں بنت رسول ہوں، صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیو مجھے صدقہ رسول کا۔
اے میرے معبود بھرق، میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کوئی دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہنوں، پڑھو درود محمد کے نام پہ، صدقہ ہو آل پاک رسول انام پر۔ کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ برحق ہیں اور آپ ان کی دختر ہیں۔ آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اور اس طرح صدقے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ جناب فاطمہ زہرا کا یہ اعجاز دیکھ کر 500 یہودی مرد اور عورت مسلمان ہو گئے اور سب کو آپ نے عزت و حرمت کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیزی میں دی۔ آپ اپنے دولت خانے پہ واپس تشریف لے آئیں۔ تمام ماجرا جناب رسول خدا سے بیان کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ کہانی کا پہلا حصہ ختم ہوا۔ معظمہ نے دوسرا حصہ شروع کیا۔ سنہارن نہایت دلچسپی اور اعتقاد سے سنتی رہی۔ دوسرا حصہ۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا، سامانی شکار تیار کرو۔ وزیر نے سامانی شکار تیار کیا اور بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ شکار کے لیے چل دیا۔ شہزادی اور وزیر زادی دونوں لڑکیاں ساتھ چلیں۔ جاتے جاتے ایک جنگل میں پہنچے، وہیں خیمے نصب کیے۔ لشکر والے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ کچھ لوگ ناشتہ کرنے لگے۔ اتنے میں اتنی زور کی آندھی چلی کہ سب لوگ اڑ گئے۔ شہزادی اور وزیر زادی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ دونوں پہاڑوں پر جا کر گریں۔ آندھی بند ہونے کے بعد رفتہ رفتہ تمام لوگ جمع ہو گئے۔ تمام لشکر لوٹ آیا، لیکن لڑکیوں کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بادشاہ اور وزیر نے بہت ڈھونڈوایا، خود بھی سرگرداں پھرے، لیکن کہیں بھی پتہ نہ چلا۔ مجبوراً اپنے دارالسلطنت کو واپس آئے۔ اتفاق وقت ان کے جانے کے بعد کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اسی جنگل میں شکار کھیلنے آیا اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ کہیں پانی تلاش کرو، مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ وزیر پانی کی تلاش میں روانہ ہوا اور اتفاقاً اسی پہاڑی پر پہنچا جس پر یہ دونوں لڑکیاں تھیں۔ یہ لڑکیاں اپنے والدین سے بچھڑ کر پریشان ہو کر اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ عالم غشی میں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک نقاب پوش معظمہ تشریف لائیں اور فرماتی ہیں، لڑکیوں، تم منت مان لو کہ جب اپنے والدین سے مل جائیں گے تو جناب سیدہ علیہ السلام کی کہانی سنیں گے۔ ان لڑکیوں نے عالم غشی میں منت مان لی۔ جب ہوش آیا ایک دوسرے کی تصدیق کی اور کہا کہ میں نے بھی یہی دیکھا ہے۔ اتنے میں وہ وزیر جو پانی کی تلاش میں گیا تھا آ پہنچا اور دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پوچھا، اے لڑکیوں، تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ اپنے حسب و نفس سے آگاہ کرو۔ لڑکیوں نے سارا قصہ بیان کیا۔ اس طرح ہم اپنے والدین سے بچھڑ گئے۔ وزیر اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے کہا، تم فوراً جاؤ، دونوں لڑکیوں کو لے آؤ۔ وزیر ماں سامان اور سواری کے پہاڑی پہ گیا۔ لڑکیوں سے درخواست کی، اے لڑکیوں، اگر مناسب سمجھو تو میرے ساتھ چلو۔ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ وزیر اپنے ہمراہ ان دونوں کو لے کر اپنے دارالسلطنت کو واپس آیا۔ کچھ روز کے بعد والدین کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے ہاں ہماری لڑکیاں موجود ہیں۔ پہلے بادشاہ نے ایک خط لکھ کر اپنے وزیر کو روانہ کیا، ہماری لڑکیوں کو رخصت کر دو۔ اس بادشاہ نے جواب میں خط تحریر کیا، آپ کی لڑکیاں حاضر ہیں، لیکن یہ کیا اچھا ہو کہ آپ میرے لڑکے سے اپنی لڑکی اور وزیر کے لڑکے سے وزیر کی لڑکی کی شادی کرنا منظور فرما لیں۔ پہلے بادشاہ نے آخرکار یہ بات منظور کر لی۔ دوسرے بادشاہ نے لڑکیوں کو رخصت کر دیا۔ یہ لڑکیاں اپنے والدین سے مل کر بہت خوش ہوئیں اور حسب ثابت شاہی محلات کی چہل پہل میں گم ہو گئی۔ کہانی سننا یا سنانا بھول گئیں۔ تاریخ مقرر ہو گئی اور سامان شادی ہونے لگا اور دونوں لڑکیاں دلہن بن کے سسرال چلیں۔ اتفاق وقت ایک دلہن کا لوٹا جو جہیز میں ملا تھا وہیں رہ گیا۔ راستے میں شام ہو گئی۔ آخر ان لوگوں نے قیام کیا اور لوٹا تلاش کیا مگر نہ ملا۔ معلوم ہو کہ لوٹا گھر پر ہی رہ گیا ہے۔ وزیر نے ایک سپاہی کو روانہ کیا، لوٹا لے آؤ۔ سپاہی گیا تو کیا دیکھتا ہے، جہاں محل تھا وہاں میدان ہے، نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ فوج، صرف میدان میں لوٹا رکھا ہے۔ چاہا کہ لوٹا اٹھا لے، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا یکایک اس میں سے سانپ نے پھن نکالا۔ سپاہی اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ لوٹا حاصل کر لے لیکن ممکن نہ ہوا۔ مجبوراً اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور سب ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ ابھی تو سب کو صحیح و سالم چھوڑ کر آیا ہوں، اتنی دیر میں کیا ہو گیا؟ المختصر بادشاہ دلہنوں کے پاس گیا، کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم جادوگر کی لڑکیاں ہو۔ یہاں تک آنے میں یہ گل کھلائے، گھر تک جانے میں کیا کرو گی؟ اس وقت تم کو قید کرتا ہوں، صبح قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ غیظ و غضب میں بھرا خیمے میں واپس ہوا۔ جب لڑکیوں نے یہ سنا کہ یہ ماجرا ہے تو ایک دوسرے سے گلے مل کر خوب روئیں۔
کہنے لگی خداوندہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کل شادی ہوئی، آج قید میں ہیں، صبح قتل کر دیے جائیں گے۔ یا اللہ معلوم نہیں ہم لوگوں سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے۔ یہ کہہ کے اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئیں۔ اسی عالم بے ہوشی میں دیکھا کہ وہی نقاب پوش معظمہ جو پہاڑ پہ نظر آئی تھی پھر نظر آئیں۔ کہا لڑکیوں تم نے پہاڑ پہ منت مانی تھی کہ ہم اب اپنے والدین سے ملیں گے تو جناب سیدہ کی کہانی سنیں گے، تم نے کہانی نہیں سنی، بد عہدی کی ہے، اسی وجہ سے عذاب نازل ہوا۔ اب تم لوگ اس قید خانے میں کہانی سنو۔ لڑکیوں نے کہا قید خانے میں پیسے کہاں؟ آپ نے فرمایا تمہارے آنچل میں 2 درہم بندھے ہیں۔ لڑکیاں جب ہوش میں آئی تو دیکھا کہ آنچل میں 2 درہم بندھے ہیں۔ انہوں نے کسی تدبیر سے 2 درہم کی شیرنی منگوائی، ایک نے کہانی کہی، دوسری نے سنی۔ بادشاہ نے صبح کو جلاد کو بلایا اور دلہنوں کو قتل کا حکم سنایا۔ جب جلاد دلہنوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ چند باتیں بادشاہ ہم سے سن لے پھر ہم کو قتل کر دے۔ بادشاہ آیا، شہزادیوں نے اپنے مہندی لگے ہاتھ باندھ کر کہا ایک آدمی پہلے ہمارے مکان پہ بھیج دیجیے کہ وہاں کے حالات معلوم ہو جائیں، پھر آپ کو اختیار ہے۔ بادشاہ نے اسے منظور کر لیا اور سپاہی کو پہلے بادشاہ کے یہاں بھیجا کہ حال دریافت کرے۔ اس نے دیکھا کہ محل، شان، تخت و تاج سب اسی طرح موجود ہے۔ سپاہی واپس آیا اور ماجرا بادشاہ سے کہہ سنایا۔ بادشاہ لڑکیوں کے پاس گیا اور پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے تمام حقیقت جناب سیدہ کی سنائی اور کہا کہ ہم نے کہانی نہیں سنی تھی، اسی وجہ سے عذاب ہم پہ نازل ہوا۔ بادشاہ نے یقین کر لیا اور لڑکیوں کو جو اب شہزادے اور وزیر زادے کی دلہنیں تھی رہا کر دیا۔ یہ کہانی سنارن سے کہہ کے جناب سیدہ روپوش ہو گئیں۔ سنارن جب اپنے گھر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے، جن جن لوگوں نے کہانی سننے اور سنانے سے انکار کیا تھا اور فضول سمجھا تھا ان کے گھروں میں آگ لگ گئی۔ جس طرح سنارن کی مراد پوری ہوئی، خداوند عالم جناب سیدہ صلوات علیہ السلام جملہ سننے والوں کی مرادیں پوری کرے، آمین ثم آمین، بحق محمد و آل محمد۔